عجیب بات سنو، جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ہوئی اور وہ شہید ہوئے تو رنجیت سنگھ کے لشکر کی قیادت اس کا بیٹا شیر سنگھ کر رہا تھا۔ تو جب اس نے آ کے سنایا تو کہنے لگے تو سید دے پتر نو مار دیتا، تو سکھ راج ختم کر دیتا۔ رنجیت سنگھ نے کہا تم نے سکھ راج ختم کر دیتا، اور آج ہماری زبانوں سے تذکرے ہی مٹ گئے اللہ کے رسول کی اولاد کی، اور ایک سکھ کہہ رہا ہے اور تو سکھ راج مٹا دیتا، تو سید دی اولاد نو قتل کر دیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے، تو ان کے پاؤں غبار آلود تھے نا، تو ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس سے پاؤں صاف کرنے لگے۔ کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چھوٹا ہوں بہت، آپ بڑے ہیں بڑے۔ کہ بیٹا مجھے نہ روک، میں نے ان پاؤں کو نبی کے سینے پر دیکھا ہوا، نبی کے سینے پر۔ آج ان کی بات کرنا جرم ہو گیا۔ تم میرے بچوں سے نفرت کرو یا ان کی تعریف ہی نہ کرو، میرا دل بجھے گا۔ جن کو میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، ہائے ہائے ہائے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 دفعہ کہا میری اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، کہ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو ذبح کر دیں گے، ایک کو زہر سے تڑپا کے مار دیں گے۔ رنجیت سنگھ نے کہا تو نے سید کو قتل کیا، تو نے سکھ راج ختم کر دیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ مرا، کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب کی کثرت میں 2-3 سال میں مر گیا۔ اس کے بعد نونہال سنگھ بنا، بیٹا ہی تھا اس کا، وہ بھی شراب کی کثرت میں جوانی میں مر گیا۔ پھر تیسرا شیر سنگھ بنا، جس نے سید صاحب کو قتل کیا تھا، اس کو سکھوں نے قتل کر لیا، قتل ہو کے مرا۔ پھر اس کے بعد دلیپ سنگھ بنا، تو انگریزوں نے، وہ بالکل ختم ہو گئے تھے سکھوں کی طاقت، تو دلیپ سنگھ کے دور میں انہوں نے پنجاب پہ قبضہ کر لیا، اور دلیپ سنگھ اس وقت صرف کوئی 16 سال کا تھا، تو اس کو انہوں نے انگلینڈ بھیج دیا کہ وہاں تمہیں ہم تعلیم دلائیں گے۔ تو ایک غیر مسلم کہتا ہے تو نے سید کو قتل کیا، تو نے سکھ راج مٹا دیا۔ چند سالوں میں سکھ راج کا نام و نشان مٹ گیا۔